بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساء ناظرین، پروگرام دی اسٹیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ اور کل ایک بڑا مزیدار کام ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر لطیف کھوسہ صاحب نے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر نہیں کریں گے، اور وہ اعتراض دائر نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو کہ ان کے مخالفین کی نظر میں تا حیات نااہل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کی وجہ سے، ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ اب یہ سمجھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں اب جب دوسری طرف سے کاغذات آئیں گے تو ادھر بھی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایزیوم کیا جا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج جو ہم سارے کے سارے کاغذات جمع ہونے کے بعد منظور ہونے کی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں بڑے دلچسپ قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مریم نواز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرگودا سے ان کے کاغذات جو داخل کیے گئے تھے، ویسے تو انہوں نے قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کاغذات جمع کروانے کے پیچھے یہ لگتا ہے کہ شاید جس طرح ان کے شوہر کیپٹن صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ مانسیرا کی بہو اگلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی، لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ اس طرف ہے۔ لیکن سرگودا سے جو PPAT ہے، وہاں سے جو کاغذات جمع کروائے گئے، وہاں سے 3 اعتراض ان پر دائر کیے گئے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ان کے دستخط جعلی ہیں۔ اب یہ اعتراض درست بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے وکیل دوست اکثر یہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، سائن اسی آپ ہی کر لیں گے، تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ اب لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ پہ کر لیں گے، کچھ گڑبڑ قسم کے دستخط کر دیں گے تو وہ تو پکڑے جائیں گے۔ ملتے جلتے کر دیں تو شاید بچت ہو جائے۔ اب مجھے نہیں پتا، یہ تو مسلم لیگ نون والے جب میں پروگرام آگے لے کے جاؤں گا پھر ہی بتائیں گے۔ دوسرا ان پر اعتراض یہ لگایا گیا ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات ہے، مریم نواز ثنا بچہ کے پروگرام میں بڑا مشہور ہوا تھا ان کا یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اچھی خاصی جائیداد یہاں پر وہ شیئر ہولڈرز ہیں ہے۔ اب یہ معاملہ آ گیا کہ انہوں نے جو کاغذات جمع کروائے ہیں اس پر انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں۔ اب مریم نواز کے ایسٹس ہیں کیا، یہ بھی مسلم لیگ نون والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی جائیداد کی مالک ہیں، کیا ان کو ملا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ صحافیوں سے ملاقات میں یہ بھی کہا تھا کہ صرف اور صرف چونکہ وہ اتنی اچھی ٹیکس پیئر ہیں، اتنی بڑی ٹیکس پیئر ہیں کہ ان کو جیل میں B کلاس کی آفر بھی کی گئی تھی، اور یہ اس کی بنیاد پر یہ آفر تھی کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں، وہ اتنا ٹیکس دیتی ہیں، تو ان کو B کلاس کی آفر کی گئی۔ اب یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تیسرا ان پہ الزام اعتراض یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ اب سزا یافتہ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون والے ہی بتائیں گے۔ PPAT کی خاتون جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انم بابر، وہ اس پر سماعت کریں گی اور بتائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں آگے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بلاول بھٹو زرداری لاہور آئے، لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور لاہور کبھی پیپلز پارٹی کا بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ NA 127 کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے انہوں نے کاغذات جمع کرائے۔ اسلم گل صاحب نے الیکشن لڑا تھا جب شہید اقبال چیمہ جو تھے اپنی غلطی کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اسلم گل نے کوئی 33-34 ہزار ووٹ وہاں سے لیے تھے۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بلاول اگر وہاں سے الیکشن لڑیں گے تو 33-34 ہزار ووٹ تو ہیں۔ مجھے اورنگزیب برقی صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر کرسچن کمیونٹی کا بہت ووٹ ہے، 70 ہزار ووٹ ہے، وہ سارا کا سارا مل جائے گا۔ ویسے بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بلاول صاحب سے پیسے کھانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، کوئی 10-15 کروڑ تو مل ہی جائیں گے، کھا جائیں گے۔ اب پتہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے دوست بتائیں گے کہ ان پر اعتراض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ہے تلوار والی، وہی زرداری صاحب نے جو ایک انٹرویو میں بات کی تھی، اور دوسری ہے تیر والی۔ بلاول صاحب دونوں کے ہی رکن ہیں، ایک کے چیئرمین ہے، ایک کی طرف سے ٹکٹ لے لیا ہے، ایک کے سربراہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک بندہ، ایک رہنما 2 پارٹیوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ بات ٹھیک لگتی ہے، اعتراض ٹھیک ٹھاک لگتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست دیں گے۔ اب آ جائیں اپنے خان صاحب کی طرف، برا وقت چل رہا ہے ان کے اوپر، اور آج توشہ خانہ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فوری طور پہ سنی جائے گی، وہی کام ہوگا جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوا تھا، زبردست طریقے سے فٹافٹ سارا کام ہو جائے گا۔ اطہر من اللہ نے کہا
کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی عدالتی نظیر نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ بھائی جان آپ کو سزا ہوئی ہے, آپ سزا یافتہ ہیں. اب یہ اعتراض جو ہے انہوں نے جو لاہور سے کاغذات جمع کروائے اس کے اوپر میاں نصیر وہی ڈیفینس والے جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں, ویسے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تو نظر نہیں آتے کہیں پہ, لیکن شاید خواجہ سعد رفیق نے ان کو بھیجا ہوگا, جا کے انہوں نے ٹکا کے ادھر اعتراض کر دیا ہے. اب اس اعتراض کی کل سماعت ہونی ہے. سزا یافتہ ہیں, آؤٹ ہیں, نہیں ہے, ظاہر ہے یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بتا سکتے ہیں. تو پھر چلتے ہیں, پھر اپنے پروگرام کا اس طرح سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, سوال سب کے سامنے رکھتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں, چونکہ مریم بی بی کی بات ہو رہی تھی اور مریم بی بی پہ تین اعتراض لگے ہوئے ٹکا کے, تو خالد نواز گھمن صاحب جناب مسلم لیگ نون لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر وقت ماڈل ٹاؤن میں سارے لکھت پڑھت, جب ان سے بات کرو کہاں پہ ہیں, وہ ماڈل ٹاؤن میں جناب بہت اہم قانونی دستاویزات تیار کر رہے ہیں, تو ان کو سارا کچھ پتہ ہے, اندر تک فائلوں تک پتہ ہے, اس لیے میں نے آج ان کو گھیر گھار کے بلا لیا ہے. ہر صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں تو علی جعفری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اب علی بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ گڑبڑ بھی کر جاتے ہیں, کہہ دیتے ہیں نواز شریف نہیں آ رہا, وہ پھر آ جاتے ہیں. اب ہنس رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب مجھے انہوں نے بتانا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اہل ہیں کہ نااہل ہیں, سزا تو ہو چکی ان کو, مانتے ہیں نہیں مانتے. ویسے ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, ہوتا تو کچھ نہیں وہ تو جو چلیں اوور ٹو یو, آپ نہیں بتانا جو کچھ بتانا ہے. اور یہاں پر خالد ہاشمی صاحب بھی موجود ہے, اور ہمیں بلاول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ملا, کرپشن کا کوئی ہم نے چارج نہیں لگایا بلاول صاحب پہ لاہوریوں نے. وہ جو ایاز گیا ہے اس نے کہا یار یہ جو سیاسی گڑبڑ کی ہوئی ہے نا آپ نے, وہ جو زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کو انٹرویو میں کہا تھا نا کہ میں اس پارٹی کا صدر ہوں اور وہ اس کا ہے, بھائی جان اس میں پکڑے گئے آپ, اس پر بھی آئیں گے. سب سے پہلے خالد صاحب, یہ مریم بی بی سزا یافتہ ہیں نہیں ہیں, اثاثے چھپائے ہیں نہیں چھپائے, اور یہ کون بندہ تھا جس نے کہا تھا آپ رہنے دیں دستخط میں خود ہی کر لوں گا, وہ بندہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی سر, آپ نے اس قابل سمجھا, آپ تشریف لائے اور بتایا کہ چیزیں جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے. خالد صاحب آپ ہی نے سارا کچھ سر پہ اٹھایا ہوا ہے, مجھے پتہ لگا ہے. میں بلکہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پی پی 160 کے ڈاکومنٹس ہم لوگ خود ہی جمع کروانے گئے تھے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے, اگر میں آپ کو پتہ ہے نا, اب لا علمی کا اظہار نہیں کر سکتے آپ. سائن میں آنا دینے ہو, ہاں جی سائن میں آنا دینے سائن ہیں نہیں, پی ٹی آئی والے کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہی. ایک اتنی بڑی لیڈرشپ کبھی بھی غیر ذمہ داری کا کرنا بھی نہیں چاہیے سر, یہ سنجیدہ معاملہ. ہر ڈاکومنٹ مریم نواز صاحبہ نے بذات خود, ہماری ایک ٹیم پوری بیٹھی ان کے ساتھ, پچھلے 3 دن سے ہم لوگوں نے پوری میٹنگز کنڈکٹ کی, کس طرح سے ان ڈاکومنٹس کو ریڈی کرنا ہے. 3 دفعہ ان کو تیار کر کے, ان کو ریویو کر کے, اس کے بعد پھر ان کو فائنلائز کر کے, حتی الامکان نہیں کلی یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے ہی سائن کیے ہیں. چلیں یہ معاملہ تو ہو گیا یہ بالکل, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اب ایسٹس کے بارے میں بتائیں. جی, ایسٹس جو ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن لگائی گئی ہے وہ بالکل جو ان کی ڈائریکٹرشپ ہے, یا جو ان کی اونرشپ ہے, یا جو ان کی مطلب کسی بھی قسم کی ان کی جو ہے نا ملکیت ہے, وہ ہر چیز انہوں نے ساتھ لگائی ہے. اچھا, نامینیشن فارم کے ساتھ کوئی چیز نہیں چھپائی کسی چیز کا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ جب ہم لوگ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں تو پہلے اس فائل کو کیوں نہیں پڑھتے. اچھا, صرف ایک جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلمزی قسم کے جو ہے نا اعتراضات اٹھا دیتے ہیں, وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ ایسا دیکھیں, وہ میں دیکھ رہا تھا انم بابر صاحب ہے وہاں کی ریٹرننگ آفیسر پی پی 80 کی نا, تو اگر جو اعتراض کرنے والے ہیں اگر وہ ثنا بچا والا انٹرویو لے کے چلے گئے اور اس میں انہوں نے دکھایا, کہا کہ میں تو لندن تو کہ پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کے ساری ڈائریکٹرشپ دکھا دی, تو یہ تو کنٹراڈکشن میں نہیں چلے جائیں گے. دیکھیں بات پتہ ہے کہ بعض اوقات کسی وقت پوزیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ڈیفینیٹلی آن ریکارڈ آتی ہیں یا وہ ڈیلیور کی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ آپ اس ایک کسی وقت کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو انگیج کر کے تو اس کے اوپر آپ وگرنہ تو ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اوپر اتنے بڑے کمیشن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آڈیو لیکس ہیں, ملٹیپل چیزیں ایسی, وہ چیزیں میں اس میں یہاں پہ لانا نہیں چاہتا جو کہ اسی بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے بیان دیا ہو تب نہ ہو, اس کے بعد میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بعض اوقات ہوتی ہیں, لیکن ان پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی بیس پہ دیکھنا چاہیے کہ جو ڈاکومنٹیشن سبمٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے لا میں ہم سب سے زیادہ اورل ایویڈنس کی بجائے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن اپنی نامینیشن فارم کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جمع کروائی ہیں, کیا وہ آبجیکٹیبل ہیں یا نہیں ہیں, ان کے اوپر آبجیکشن ریز کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے. پھر سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جو ڈاکومنٹری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کا بیان جو تھا وہ خان صاحب کے 35 پنکچر والا بیان تھا. جی 35 پنکچر والا تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں نا جی, وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. ان کے لیے تو انہوں نے خود کہا تھا یہ سیاسی بیان ہے. میرے بھائی نے گھمن صاحب نے آج پٹواریوں کا ضمیر جھنجھوڑا ہے کہ پٹواریوں تم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے اور جب دستاویزات جمع کروائیں گے تو وہ ٹھیک کروائیں گے. یہی مطلب ہے نا اس کا. اسی طرح میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ میری قومی اسمبلی کی جب انہوں نے کہا یہ ہیں وہ اثاثے, تو انہوں نے عدالت میں کہا جی وہ میری سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. لہذا چیز دیکھیں نجم بھائی, یہ ان کا کول اور فیل, ایک ہم چیز کرتے ہیں کول اور فیل کا تضاد, یہ تو واضح وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور یہ چھوڑیں, ہم نے تو دیکھے نا نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا, مریم بی بی پہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ پٹواریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح ان کے لیڈروں کے کول اور فیل میں تضاد ہے, اور وہ خود ایڈمٹ, ان کے سپوک پرسن خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لیڈرشپ بھی موجود ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یو ٹرن لینا جو ہے نا ایک جائز وہ بات ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میری لیڈرشپ نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یو ٹرن لینا یہ ایک جائز بات ہے. یہ تو خود سے کہتے رہے ہیں, آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں سامنے کہتے رہے ہیں. ان کو پوائنٹ ملا, وہ کھیل گئے اس کے اوپر, اندر علی صاحب کھیل گئے, بس انہوں نے آپ کی کنٹراڈکشن پکڑی بات کی. کوئی بات نہیں, بات پتہ ہے کیا ہے, کھیلنا یا بات ریالٹی پہ لے کے چلنا ان کی تو عادت ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے کل اعتراض اڑ جائیں گے, یہ اعتراض اڑ جائیں گے. اچھا آخری بات آپ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹس کے اوپر پہ آتے ہیں نا, تیسرے پہ سزا یافتہ. ہاں جی, سزا یافتہ بات یہ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ آ چکا, جو کنٹینیوٹی آف اپیل ٹرائل تھا اپیل میں جا کے, اس میں وہ جو سزا یافتہ تھی وہ ختم ہو چکی. اس میں وہ ایک آج سے 1 سال پہلے تک وہ فیصلہ آ چکا. اگر انہوں نے چیلنج کیا ہوتا تو پھر تو شاید کہہ سکتے تھے, جس طرح سے آج وہ جو اطہر بن اللہ صاحب والی بات ہے, اگر وہ سٹیٹس ہوتا تو پھر تو شاید وہ بات چلتی, لیکن وہ تو سٹیٹس بھی نہیں ہے, اس وقت کلیئر ہو چکی ہوئی. بالکل صحیح, آپ تینوں چیزیں آپ کہتے ہیں دستخط بالکل اصلی ہیں, بڑی محنت سے کاغذات بڑی باریک بینی سے تیار کروائے گئے ہیں, ڈاکومنٹس کے تمام پیپرز جو ریکوائرڈ ہیں بالکل اس کے مطابق لگا دیے گئے ہیں, سزا یافتہ وہ فیصلہ آ چکا ہے, بری ہو چکی ہوئی ہیں, معاملہ سیدھا کلیئر ہے. آ جائیں اب ان کی بات ذرا غور سے سنیے گا, جہاں پہ کنٹراڈکشن ہو اسی طرح پکڑنا ہے جس طرح انہوں نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے علی صاحب, ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ابھی تک ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اچھا میرا تھوڑا سا انالیسس یہ ہے کہ مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, اور آج والی سپریم کورٹ کا جس طرح سے وہ نہیں لی گئی اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے. لیکن پھر بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم سب کو ذرا مطمئن کیجیے گا, بتائیے گا خان صاحب سزا یافتہ ہیں نہیں ہیں, کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں عدالتی فیصلوں کی, ایک ہوتے ہیں انٹرم فیصلے, ایک ہوتے ہیں فائنل جس کو آپ ڈگری کہہ لیں. صحیح, ٹھیک ہے. جب انٹرم ایک فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ کو وہی حقوق ملتے ہیں جو کہ ایک آزاد شخص کو ملتے ہیں. لائک بیل ہے, ایک بندہ گرفتار ہوا, اس کی ضمانت ہوئی, وہ ضمانت پہ باہر آ گیا, ٹرائل چلتے چلتے تو عرصہ گزر جاتا ہے, لیکن ڈیورنگ بیل وہ وہی تمام چیزیں جب تک کہ اس کی وہ جو کنوکشن ہے وہ فائنل نہیں ہو جاتی, وہ ایک فری انسان والی تمام فیسلٹیز انجوائے کرتا ہے. سیم خان صاحب کا بھی یہ ہے, جب سزا سسپینڈ ہو گئی, بے شک اپیل پینڈنگ ہے لیکن انٹرملی سزا سسپینڈ ہو گئی, تو وہ ساری سزا
وہ ساری سزا سسپینڈ ہے ان کی. آپ کی بات سے خود خان صاحب ایگری نہیں کرتے. اگر وہ ایگری کرتے ہوتے تو وہ چیئرمین شپ نہ چھوڑتے, وہ چیئرمین کے عہدے پر برقرار رہتے, بیرسٹر گوہر کو لا کے نہ بٹھا دیتے جو ان کا آپ کے بندے ہیں نا پرانے. ہاں جی, اس کے پیچھے اپریہنشن کیا تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے. ہر تشریح وہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے. ان کی ہر تشریح ایک اپنی ان کا ایک کتاب بنائی ہوئی ہے انہوں نے, کہ جس میں جب کوئی دوسرا بندہ فٹ ہو تو اس کے لیے تشریح اور ہے, جب یہ فٹ ہو تو ان کے لیے تشریح اور ہے. لیکن پھر ایک منٹ بات سنیں, بات یہ ہے نہیں ان کو بات نہیں کرنے دیتا ہوں, میں اپنا پوائنٹ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ بتا رہی ہے کہ سزا معطل نہیں ہوئی ہے. اس سے بڑا ادارہ تو سزا معطل ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. ختم نہیں ہوئی ہے نا, ساری معطل ہوئی ہے. سزا جو ہے اب بات یہ ہے ناٹ اینڈڈ. تو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, وہی بات جو یہ دونوں کر رہے ہیں. معطل ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. معطل کا مطلب یہ ہے جب تک اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوتی وہ فری مین والی تمام فیسلٹیز انجوائے کریں گے, ان کے وہی رائٹ ہوں گے. آسان علی بھائی, کوئی بھی بندہ ہو, یہ لیگل ایشو ہے. کوئی بھی بندہ, اچھا اس میں مٹھائی نہ کھائیے گا. اس میں لیگل آپ نے کہا کہ اگر آسان طریقہ, آپ نے کہا اگر آسان طریقے سے ایک فکرے میں آسان طریقے سے بیان کروں, بندہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, نوکری سے نہیں نکلتا. بالکل ایسے ہی یہ سسپینڈ ہوئے یہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے, تنخواہ ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, ملتی ہے نا, ملتی ہے. ایک انٹرم چیز ہے ابھی. نہیں نوکری سے نکل جاتا نہیں. تو کہہ رہے ہیں انٹرم چیز ہے, جو ہے ایک انٹرم ریلیف ملا ہے, ان کو پرماننسی وہی ایکسٹینڈ کر رہی ہے. ایک آپ اسٹے لینے جاتے ہیں, انٹرم اسٹے آپ کو مل تو جاتا سر ہے. پھر خان صاحب کو چیئرمین نہیں رہنا چاہیے, چیئرمین رہنا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک منٹ راشد صاحب, گوہر خان صاحب کو کیوں چیئرمین بنایا گیا؟ کیونکہ نہیں ہمیں جو اپریہنشن تھی اس کا تو منہ بولتا ثبوت ہے پرسوں کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت ایک آئینی ادارہ نہیں, ایک جماعتی ادارہ بن چکا ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہر وہ میم میخ نکالنی ہے کہ جی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. ہم نے ان کا وہ عذر ختم کرنے کے لیے ہم نے گوہر علی خان صاحب کو چیئرمین بنایا. اس کے باوجود انہوں نے کیا حرکت کی, وہ پارٹی ہماری, الیکشن ہمارا, تم کون ہوتے ہو بھائی؟ کتنی پارٹیوں کے یہاں پہ ابھی میں پوسٹیں دیکھتا ہوں, مسلم لیگ کیوں, تو پتہ نہیں مسلم لیگ فلاں, تو فلانی کتنی پارٹیوں کے الیکشن آپ کرواتے ہو الیکشن کمیشن. لہٰذا یہ تمام جو اس وقت ایک پارٹی کے پیچھے تمام آئینی ادارے, آئین کو یہ گھمن صاحب ساتھ لے کے آئے ہوئے آئین کی کتاب, لیکن اس آئین کی کتاب کی اس وقت ویلیو کوئی نہیں ہے, ایک ردی کی کتاب ہے. جب تمام آئینی ادارے آئین کو پیچھے چھوڑ کے ایک جماعتی ادارے بن کے کسی ایک خاص بندے کی خوشنودی کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو پھر اس طرح کا سیف کھیلنے کے لیے تھوڑے بہت سٹیپس لینے پڑتے ہیں. میں چھوٹی سی بات علی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, بلکہ آپ معزز ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چل کس ڈگر پہ رہی ہے. کیسے چیئرمین پیپلز پارٹی کا, ایڈوائزر صدر جو ہے وہ خاف لیگ کا پرویز لائی, ٹھیک ہے, آگے نیچے آتے ہیں تو لطیف کھوسا صاحب, آگے جو کو چیئرمین آگے ہیں لطیف کھوسا صاحب. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, خان صاحب ذاتِ خود چھپ کے بیٹھ گئے ہیں, اندر باہر نکلنے کی بھی اس طرح سے بات یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ان کی پارٹی کیا ہے, کہ کس مینیفیسٹو کو لے کے چل رہے ہیں, یا کس لیڈرشپ کو لے کے چل رہے ہیں. یہ میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی پارٹ 2 آ گئی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بات یہ, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں بڑا زیرک سمجھتا ہوں, بہت کمال سیاستدان ہے زرداری صاحب, ایمانداری کی بات ہے کہ ان کا جو ووٹر گیا تھا نا, انہوں نے واپس حاصل کر لیا, انہوں نے پوری پارٹی پھاڑ لی, اور پوری کی پوری پارٹی یہ بنی سبری ہے. خان صاحب ان کے ووٹر لے کے گئے تھے, انہوں نے پوری پارٹی سنبھالی. یہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا, میں حیران ہوں, بڑے زیرک آدمی ہیں, ان کی اپنی پارٹی واپس حاصل کر لی, تو انہوں نے ہماری پارٹی پکڑ لی ہے, جو کہ 4 صوبوں کی زنجیر ہے. یہ نہ آپ کہیں پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی جماعت ہے, اور آپ کو اس الیکشن میں ہم بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ہے. نہیں پہلے ایک بات تو بتائیں, ایک منٹ ذرا ان کا بھی کلیئر کر دینا. وہ الیکشن میں بتائیں گے. آپ وہ بتائیں مجھے, آپ نے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پیپلز پارٹی تلوار والی, جی, اور ایک ہے میں نے لکھے میں سارے, پاکستان پیپلز پارٹی, ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین, ایک ہے پیپلز پارٹی تلوار والی, ایک ہے تیر والی. جی 3 پی والی جو پیپلز پارٹی ہے وہ تیر والی ہے, اور 4 والی, اور 3 والی جو ہے وہ تلوار والی ہے. پی جی,
پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے صحیح. وہ تیر والی ہے صحیح. جس کے آصف زرداری صاحب گانا یاد آ گیا، میں بولنا نہیں اور چاہ اس کے بعد پوچھو ٹرپل پی یا ٹیٹرا ٹرپل پی جو تھی ہماری. آپ کس پی کے ہیں؟ جی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے ہماری اس وقت فیلڈ میں. نہیں آپ کس پی سے ہیں؟ ٹرپل پی یا ٹیٹرا پی؟ جو ٹیٹرا پی ہے نا، سنیں، وہ اس وقت ہماری پارٹی الیکشن میں ہے. اس نام سے رجسٹرڈ ہے ہماری پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. نہیں، تلوار والی بھی تو رجسٹرڈ پارٹی، تلوار والی رجسٹرڈ ہے، لیکن وہ الیکشن سمبل ہمارا چینج ہوا تو پھر ہم نے نئی پارٹی رجسٹرڈ کروائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام. اب یہ وہ پھر الیکشن میں آئی. ابھی بھی وہی پارٹی. بلاول صاحب جو ہیں کس پارٹی کے چیئرمین ہیں؟ جی بلاول صاحب ہیں 3 پیز والی کے، تلوار والی. جی ٹکٹ ان کو کس پارٹی نے دیا ہے؟ جی 4 پیز میں. 4 پیز نے. جی بڑا سمپل. اچھا سن لیجیے ناظرین سمجھیے گا ذرا، میں بتا یہ خود خالد ہاشمی صاحب کی بات کو سمجھیے گا. میں کچھ نہیں، میں سر بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں، میں بتا دیتا ہوں. اب چیئرمین کس کے ہیں؟ 3 پیز کی. 3 پیز کے. ٹکٹ کس نے دیا ہے؟ 4 پیز. 4 پیز نے. جی لو جی، وہ جڑا بندہ اعتراض کر گیا صحیح کر گیا. اچھا نہیں، اعتراض صحیح نہیں ہے، اس کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو 3 پیز والی پارٹی ہے ہماری، وہ تو الیکشن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الیکشن میں ہے. جی سن لیجئے نا، وہ ایک ہمارا تلوار کا سچی گڑی خدا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے یا نہیں؟ بالکل سنیں، رجسٹرڈ ہے، لیکن جو 4 پیز والی آئی نا، اس کے سمبل پہ ہم نے الیکشن لڑا. پچھلا سارے الیکشن تیر کے سمبل پہ لڑے. اب بھی تیر والے سمبل سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں وہ تیر والے سمبل سے ہمارے دونوں پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی. جی نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں رجسٹرڈ، جی تلوار والی تو الیکشن میں ہی نہیں ہے نا. تلوار والی الیکشن لڑے نہ لڑے نہیں ہے، وہ جب اس میں کینڈیڈیٹر ہی نہیں ہے اس میں سے. الیکشن ایکٹ، اس میں کینڈیڈیٹ خالد بھائی الیکشن ایکٹ 2017 کو پڑھیں. اس میں ایک بندہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ 2 پارٹیوں کا بیک وقت ممبر نہیں ہو سکتا. یہ آبجیکشن ویگ ہے، اس لیے کہ دونوں پارٹیاں اگر الیکشن میں فیلڈ میں ہیں، ایک منٹ، یہ پہلے بھی لڑے نہیں سن لیں پہلے بھی لڑے ہیں. اگر فیلڈ میں ہے نا دونوں پارٹیاں الیکشن وہ ایک پارٹی پھر نہیں لڑ سکتے. جب وہ فیلڈ میں نہیں ہے پہلے بھی لڑتے رہے. جی سمجھ نہیں آئی. سن لیجیے، میں نجم بھائی میں بتاتا ہوں نا آپ کو، جو پارٹی الیکشن فیلڈ میں ہے نا، کینڈیڈیچر اس کی کنسیڈر ہونی ہے. بلاول صاحب اس کے کینڈیڈیٹ ہیں جو تیر والی ہے. دوسری پارٹی تو ہماری جو ہے ویسے اس کو رجسٹرڈ ہے، لیکن وہ ڈس فنکشنل ہے. فنکشنل پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. آپ سپورٹ کرنے آنے ہیں، اپوز کرنے آنے ہیں؟ نہیں، وہ پہلے بھی لڑا ہوا. نہیں، پہلے لڑا الیکشن. یہ آبجیکشن جس نے بھی لگایا ہے نا، یہ ویگ ہے، یہ آبجیکشن ریموو ہو جائے گا. ایسی بات نہیں، لڑ سکتے. دونوں پارٹیاں الیکشن نہیں لڑ رہی. ہاں جی، دونوں نہیں لڑ رہی ہیں اس بات پہ. ایک لڑ رہی لینا نا، جس مرضی پارٹی کا لینا. نہیں، لیکن اب چیئرمین کسی اور پارٹی یہ نہیں. سب سے پہلے بات آنی ہے نامینیشن فارم پہ. نامینیشن فارم پہ انہوں نے نامینیشن فارم کیسے، کس نام پہ، کس طرح پہ؟ پارلیمنٹیرین کا بھرا ہوا. اس پہ دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے، لیکن اگر رجسٹرڈ ایک اور پارٹی جو اس کے وہ چیئرمین ہے، پھر لیکن وہ فیلڈ میں نہیں ہے الیکشن میں. ڈکلریشن ڈکلیئر کر دی ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، یا ہماری کو فاؤنڈر کوئی بھی نہیں ہے اس جو بھی ہے فاؤنڈر پارٹی، وہ فیلڈ میں نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ لڑا بھی ہوا ہے. پہلے بھی لڑے ہیں. یہ دلیل تو نہیں ہے پہلے لڑا. نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اگر آبجیکشن کرتے ہیں تو بتائیں کہ تلوار والی پارٹی سے کوئی کینڈیڈیٹ ہے فیلڈ میں، یا وہ الیکشن لڑ رہی ہے، نہیں لڑ رہی ہے. یہ صحیح ہے. ہماری پارٹی جو ہے وہ تیر کے نشان سے لڑ رہی ہے. پنجاب میں بلاول صاحب کو ویلکم کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے مہمان ہیں. مہمانوں کو ہمیشہ جو ہے نا ان کا بھی اسی طرح ملک ہے جس طرح آپ. بالکل پنجاب کا ملک ہے. بالکل بلاول صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. میں آفرین ہے پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین کریں. ہم لوگ وہاں پہ اس دن کراچی میں جا کے، ہب میں جا کے جلسہ کر کے، وہ اپنی نون لیگ لائر فورم کے بہاف پہ وہاں پہ جا کے میٹنگ کر کے آئے ہیں. یقین کریں ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، جماعت اسلامی بیٹھی ہے. کسی بندے نے جو ایک پہلے کبھی ایک وہ تھا نا، ایک ہوا تھی کہ یہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی دوسری پنجابی آ کے بات نہیں، بالکل نہیں. پوری ٹالرنس کے ساتھ سب نے، مطلب ہم کس حد تک پہنچ چکے وہاں پہ لوگوں کا کہ یقیناً سب لوگ وہاں پہ کچھ عناصر بھی ہیں ادھر ادھر، لیکن نہیں، ہماری پارٹی ڈیموکریٹک نارمز پہ یقین رکھتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب کا ہے. پاکستان نون کا ہے، پاکستان پی ٹی آئی کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے جہاں سے مرضی الیکشن لڑنا چاہے، یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے
ویلکم کرنا چاہیے ہر صوبے کو ہر جگہ سے. پارٹی نے جو سندھ میں رویہ آپ کے لیے دکھایا, آپ اپنے ادھر صوبے میں پی ٹی آئی کے لیے بھی دکھائیں نا ذرا, کیوں کاغذات کیوں چھین رہے ہیں ان سے آپ؟ نہیں ہم تو نہیں چھین رہے, ہمارا تو تعلق نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ایک ذاتی طور پہ انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا, نون لیگ کا یہ پیپلز پارٹی کا ڈیولپ کر لیا ہے نا انہوں نے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. نہیں دیکھیں پنجاب پہ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ محسن نقوی. وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے ہیں. نہیں پیپلز پارٹی سے نہیں, وہ کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہماری پارٹی کے وہ نہیں ہے, تو نہیں کوئی تعلق, ہماری پارٹی کے نہیں ہیں, ہماری پارٹی کے وہ اب نہیں ہیں. نہیں وہ اب نہیں ہیں نہ پہلے تھے, پہلے اگر تھے بھی, جب وہ کیئر ٹیکر بن گئے تو وہ غیر جانبدار ہیں. کہنے کا مقصد ہاشمی صاحب دی ساری گفتگو جڑی ہے نا, مینوں اپنی میتھ دی کلاس یاد آ گئی ہے جدوں اسی 8ویں 9ویں پڑھتے تھا نا ریاضی, اچھا کہ مفروضے اور ٹیکنیکل چیزیں ساری ہیں ندیاں ٹرپل پی تو نکل کے اب تھے پہلے نہیں تھے. بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بیانیاں بنا لی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ میں دیکھیں پٹیشنوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پولیس والے کون ہوتے ہیں میرے پیپر دیکھنے والے؟ میں جس مرضی پارٹی کے جا کے پیپر جمع کروا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے بعد اوپر پڑیں گے, اگر تو ان کی جماعت کا نام ہے تو پہلے ادھر باہر بٹھا کے چائے ساتھ گارڈر کیک کھلائیں گے, پھر اس کو ساتھ جائیں گے. اس پر میں آ رہا ہوں, وہ سب کینڈیڈیٹس کو مجبوراً, اچھا ہماری میں ایک بات کہوں, ہماری وکلا کی ویسے چاندی ہوئی ہے, ہر کینڈیڈیٹ کو 10-12 وکلا بچارے پے کر کے ساتھ لے جانے پڑتے ہیں کہ جا کے ہمیں اسسٹ کر دیں, ہمارے ڈاکومنٹ جمع کروا دیں. لیکن چیز میں یہ ہے, ایک چیز نجم بھائی میں کہتے ہیں تاریخ کا سب سے گندا آدمی, تاریخ کا سب سے گندا آدمی یزید ہے. ایک منٹ بات کروں, تاریخ کا سب سے گندا آدمی یزید ہے. یزید کے بعد اگر گند دیکھا ہے نا ہم نے تو اب دیکھ رہے ہیں خواتین کا جو حال کر رہے ہیں. سر ایک منٹ, نا خواتین کا حال کسے ڈالا ہے؟ سیاست میں مذہب ایماندار کی بیوی پہ ماں پہ ہاتھ, خواتین کو نہیں چھوڑا جا رہا. پھر جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح پرویز علیہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا, جس طرح شیخ رشید کو دھکے دیے, زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جو زرداری صاحب کا فریال تالپور کے ساتھ کیا, فریال تالپور کے ساتھ کس طرح ہاسپٹل سے کھایا, فریال تالپور کو رات کے 2 بجے اٹھایا رہا, فریال تالپور کو نہیں اٹھایا, ہاسپٹل میں سے اٹھایا 2 بجے, فریال تالپور کا بتا دیں 2 بجے رات کو رات کو 2 بجے جس کے اوپر کیس ہے, جس کے اوپر کیس ہے, اس کے جس کو آپ نے قید کرنا اس کے بھی جو آپ نے غلط کیا تھا اس کو مان لیں. مریم کو جیل سے ریسٹ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. سر ایک باپ کے سامنے بیٹی کو ریسٹ کیا, آج مہربانو قریشی کہاں تھی؟ کیا کر رہے تھے, آج مہربانو قریشی کہاں تھی؟ ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے قومی رہنماؤں کے حوالے سے جن پر اعتراضات دائر کیے جا رہے ہیں, انہی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے خالد ہاشمی بھی موجود ہیں, علی جعفری انصاف لائر فورم سے تحریک انصاف سے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خالد نواز گھومن ہے, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. خالد صاحب, ان عمومی طور پہ جتنے بھی یہ اعتراضات ہیں اور جس طرح بار بار بات کی جا رہی ہے کرپشن کی, اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے زیادہ کرپشن کی بات کی جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف جب بات کرے, اس بیانیے کا توڑ کے آپ کے پاس کیا کریں گے؟ ابھی پھر وہ کہہ دیا کہ احساسے چھپائے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بات یہ ہے کہ نجم بھائی دیکھیں, زبان نہیں روکی جا سکتی, فیصلے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں, اتنا کچھ جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے. اصل میں پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, جتنا کو گند اس پاکستانی سیاست میں پی ٹی آئی نے ڈالا ہے نا, میرا نہیں خیال کسی نے ڈالا. میں آپ کی اجازت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیچ میں وہ بھی ایڈ کر دیں. آپ نے کہا کہ باتیں لوگ کرتے ہیں, فیصلے موجود ہیں. ایک فیصلہ آیا ہے کچھ دن پہلے کہ ایون فیلڈ کے فلیٹس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا.
آپ یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا ان فلیٹس کے ساتھ میاں صاحب کو کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ میں انتہائی غریب الذہن لوگوں کو سمجھتا ہوں جو بات کو جو ہے نا کھینچتے ہیں بلا جواز. ان کو شاید وکیل ہے میرے بھائی, الحمدللہ اچھے کمپیٹنٹ وکیل بھی ہوں گے, لیکن یہاں پہ آ کے وہ کمپیٹنسی جب کورٹ کا فیصلہ ہی آ گیا پھر آرگومنٹ کس بات کا؟ جب کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا وہ کمپیٹنسی جب کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو پھر کسی اور کی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہاں پہ بات کر لینے دیں, شاید آپ کو کوئی بات مل جائے تاکہ آئندہ کوئی اور بات نکال سکیں. کمپنیز بھی ہوتی ہیں, وہ لیگل پرسنز ہوتی ہیں. پرائیویٹ پرسنز اور نیچرل پرسن اور لیگل پرسن, پرائیویٹ پرسن کو فرق ہوتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز جو ہیں وہ پراپرٹیز کی اونرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی جو اس کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ان کے شیئرز ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اب فرض کریں ٹوٹل پراپرٹیز آپ مزید کنفیوز کر رہے ہیں. آج تے تہاڈا شو کلاس روم بن گیا. دونوں میرا بھائیاں نے میرے دوویں بڑے نے انہاں دوواں نے اج کلاس روم بناتا ہے. کمپلیٹ کرنے لگا نا, فائنل کرنے لگا, جٹکی بات کریں جی. وہی فلیٹ ہیں انہاں دے قریب بس دسو فیصلہ تے آ گیا نہیں ہے. گمن صاحب سوال کا جواب دے دیں آپ یار. گل ہے سر کہ جدو عدالت نے ڈکلیئر کر دیتا ہے نا, نہیں فلیٹ عدالت فیصلہ ٹھیک ہے بھائی بچوں کے ہیں, بچوں کے ہیں, بچوں کے ہیں, تعلق ہے کہ عدالت کا تعلق نہیں ہے, بچوں کے ہیں, عدالت کا بچوں کے ہیں. میاں نواز شریف کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. میرا شوق ہو جب میرے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہہ دیا کہ جناب کوئی جھوٹ کرپشن نہیں ہے کسی قسم کی. اب وہ میرا ادارہ تو نہیں ہے, وہیں پہ شہزاد اکبر صاحب یہ لے کے گئے تھے نا 10 ارب روپیہ وہاں پہ لگا کے بھی, تو حاصل کیا ہوا کہ الٹا جرمانہ ہوا ان کو. گوگل میں کوئی بھی اپڈیٹ کر سکتا ہے لاگ ان کر کے, وہ تو آپ کرا دے انہوں نے. گوگل کو کوئی بھی لکھے موسٹ کرپٹ پولیٹیشین تے میاں صاحب دی ماشاءاللہ خوبصورت تصویر آ جاتی. جتنی وہاں پہ وہ آپ نے فیصلے بھیجو گوگل کو, ان کو 10 فیصلے اپڈیٹ کر سکتے. اگر سر ویسے معذرت کے ساتھ گوگل کا حوالہ نہ دیجیے گا. ایک منٹ سر پلیز, ایک منٹ سر. وہ تو آپ گوگل کے اوپر گھڑی چور لکھیں تو خان صاحب آ جاتے ہیں, وہ اس پہ نہ جائیں. نہیں چاہتا کہ ایک جو بحث لے کے چل رہے ہیں نا, ہاں وہ اس پہ میں نہیں چاہتا جو قانونی بحث لے کے چل رہے ہیں. نہیں ہم اس کو نہیں اس کو دیکھیں, میری بات سن, لوگوں کو نا اب سیدھی بات سمجھ آتی, سیدھے سوال ہونے چاہیے. ان کا سوال بڑا سیدھا تھا کہ ملکیت خان نواز صاحب کی ہے کہ نہیں ہے. سر ان کی کمپنیز جو ہے نا, ان کی کمپنیز کی ملکیت ہے, ان کی ملکیت نہیں ہے, ان کے بچوں کی ہے. عدالت نے فیصلہ ڈینائی کر تو انہوں نے خود دی, انہوں نے کہا عدالت نے فیصلہ ٹھیک نہیں دیتا. عدالت کہہ رہی تعلق کو نہیں, وہ کہہ رہے انہوں نے کمپنیز دے. سوال سیدھا دیکھیں پٹواریوں, یہ دوسرا اور بات ہے, اور پرسنل سٹیٹس کچھ اور بات ہے. اب یہ ڈبے میں رکھا ہے اپنی عقل سمجھ, تو میں آگے چلیں. لیکن سوال بڑا سمپل اور سادہ ہونا چاہیے. جیسا میں علی بھائی سے سوال کرتا ہوں, بڑا سمپل بڑا سادہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں سے خان صاحب کا ذریعہ آمدن کیا ہے جس کے ذریعے ماشاءاللہ ان کا 300 کنال کا گھر, اتنی ساری سیاست, سارا کچھ چل رہا ہے. ان کا کاروبار کیا ہے, ذریعہ آمدن کیا ہے؟ وہ سینچری کے سب سے بہترین کھلاڑی رہ چکے ہیں. شاید آپ کو یاد نہیں ہے, شاید آپ کو یاد نہیں ہے. 25 سال سے پیسے چھیننا, ذریعہ آمدن زکات کے پیسے ہیں. بات کیا بات کر رہے ہیں سر, زکات کے پیسے 25 سال کی ایک منٹ زکات کے پیسے میں خان صاحب کے بات کر رہے ہیں. انہاں تو نہ میرا پراوا کو پوچھو انہوں نے تک زکات دیتی انہوں نے. بالکل دی زکات اس کو, سب نے دی, اس کو دی, سب نے زکات دی, اس کو پورے پاکستان نے اس کو زکات دی. جس کا جو ڈبا آج کل کھڑکا رہا ہے نا, یہ جو نیازی آج کل ڈبا کھڑکا رہا ہے نا شوکت خانم والا, وہ لوگوں کی زکاتوں کا ہے, جس کا خود بن کے بیٹھا ہوا ہے. ان زکاتوں میں سے بہنوں کو تنخواہیں بھی دیتا ہے, نجم صاحب لوگوں کو تنخواہیں بھی دیتا ہے, ڈبا اپنا کھڑکا رہا ہے. 40 ارب کی مشینوں کی مشینیں, نجم صاحب اگر شوکت خانم چیک بھی بے ضابطگی ہوتی, 40 ارب کی مشینیں بھی آ گئی اس پیسے. اگر شوکت خانم میں ایک بھی بے ضابطگی ہوتی, نمک یونیورسٹی میں ایک بھی ضابطگی ہوتی, تو ابھی تک وہ بھی کیس بن گیا ہونا تھا. بابا بات ہے یہ کرنے کی کس کی پراپرٹی ہے, وہ تو پھر آمدن کا ذریعہ بتا رہے ہیں, آمدن کا ذریعہ 25 سال کی عمران خان کے کردار سے مراد یہ 2 کردار کا گواہ تو فرق ہوتی بھی ہے, کردار کی ان گواہ کی آمدن وہ خود ہزاروں دفعہ بتا کہہ رہے ہیں فرق ہو بھی ہے کردار کی گواہ. کردار کی گواہ ایک سوال میرا یہ تھا, آصف منیر کی رپورٹ ہے آئی ایس آئی کی, جب وہ آصف منیر کی رپورٹ ہے, جب وہ آصف زرداری صاحب کا ذہن میں نام آتے ہی سب سے پہلی
چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کرپشن آتی ہے. 10% آتی ہے. تو 11 سال کھڑے ثابت کرتے نا 11 سال میں باعزت بری ہوئے. اور بھائی آپ نے 11 سال ٹرائل کیا ہے, سال اب ہونے والا عدالتیں زرداری کی بنی تھی, 11 سال ٹرائل ہوئے. خان صاحب 11 سال ایگزامینیٹ ہوئے. کہاں سے آئے ہیں؟ ایک سال میں 70 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا, یا اس کی پراپرٹیز انہانس ہوئی ہیں, یا باہر اس کے بچوں کو پیسہ ملا ہے, وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا؟ 40 ارب کی سلائی مشینیں. آپ کائنات کا کوئی ایسا بزنس فرا گوگی کا میں بتاؤں تو اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹوں کا ان کو نہیں پتا. میں فرا گوگی کا بھی بتاؤں, آپ کو یہ نہیں پتا حسن حسین نے فلیٹ کہاں سے لیے. میں فرا گوگی کا بتاؤں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ مریم کی پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آپ یہ سوال کرنے والے ہیں کرپشن پہ؟ کرپشن تو آپ دونوں کی جو بنیاد ہے آپ کے پاس سیاست کی, وہ کرپشن ہے. کرپشن نکال دیا جائے تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ نے اگر پاکستان کو 40 سال سے دیا تو صرف کرپشن اور کرپشن. جعفری صاحب جو لوٹ مار فرا گوگی اور عثمان بزدار, بھائی پکڑو جا کے فرا گوگی کو, پیر نے کیا اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ خان مانیکا کے خاندان نے کی, ہم تو خود جیل میں کیسے ہیں. ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو اوپر بتائیں کہ کرپشن کا کوئی کیس ہے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ خان صاحب کو اوپر بتائیں نہیں وہ سر جی میری بات سنیں, والا کیس کہاں گیا؟ چارٹرڈ 13 دلوا کے بتایا. عمران خان بینیفیشری ہے ساری کرپشن کا, سارے کرپشن کا بینیفیشری ہے. کیا توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کے گلی گالا کی سڑک بنائی ہے. 3.5 سال میں سڑک بنائی ہے بنی گالا لے گئے جنہوں نے 3-4 باریاں لی ہوئی ہیں. ان کا صاحب کدھر ہے؟ وہ BMW, وہ مرسیڈیز, وہ کدھر ہے؟ چلے جی ہم تو برے ہیں. عمران بات یہ ہے جو اپنا حساب دے نا, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب عمران نے فرا گوگی کے کرپشن نہیں کروائی. عمران نے نہیں کرائی. عثمان بزدار کے ذریعے کرپشن نہیں کروائی. پنکی پیروی کی تو آڈیو لیکس ہو گئی ہیں. وہاں پہ 113 ارب کی چلاؤ کیس جاتا ہے, چلاؤ پکڑو پرویز خٹک, پکڑو پرویز خٹک, ٹنگو نہیں. جو یہ جو عمران خان اس کو جیل میں ہے, کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں عمران خان کو جیل میں ہے, سے فیصلہ دلوایا کہ وہ کیس کھلی نہیں سکتی. گمن صاحب ایک منٹ, گمن صاحب ایک منٹ. عمران جو جیل میں ہے وہ مسلح سے پکڑا گیا. عمران خان مسجد میں سے پکڑا گیا. جی, وہ گھڑی چوری کرتے پکڑا گیا ہے. گھڑی چوری کرتا نہیں وہ پکڑا گیا. پنکی پیروی اور فرا گوگی کی کرپشن کی وجہ سے اندر ہے. وہ کرپشن کیا کی بات وجہ کر سے رہے نہیں ہیں؟ اندر. مسجد سے تو نہیں پکڑ کے لے جو گئے. الزامات ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ نااہل ہو چکا ہے. وہ بڑی آپ کو ویسے اس سوال کا جواب آنا چاہیے. وہ پکڑا گیا, آپ نے اپنے 2 پکڑوائے ہوئے ہیں پہلے, تیسرا بھی آپ مستقبل میں پکڑوائیں گے. تیسرے کا خطرہ بھی ہے. 11 سال ہمارے لیڈر نے 11 سال جیل کاٹی ہے. یہ طرز سیاست ختم 11 سال جیل کاٹی ہے. میں اور مریم جیلوں میں نہ جائیں. نیازی صاحب کی حیثیت, نیازی صاحب کی حیثیت یہ ہے, وہ پاکستان کی سیاست کا مولا جٹ ہے. مولا نہ مارے, مولا نہیں مرتا. عمران خان کے گرد سیاست ہے آپ کی. آج عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرو, پاکستان میں سیاست کا نام کوئی نہیں دے گا. جو آپ کی غلط فہمی ہے, 2 آنے کا سیدھا ملکو, اس نے گانے میں ایک شیئر ڈالا, اس کا گانا بلینز میں گیا. اس نے دوسرا پورا گانا ہی خان پہ بنا دیا, وہ بلینز میں چلا گیا. وہ خان یہ ہے بھائی, خان کا مقابلہ کر سکتے ہو آپ لوگ. نکالو خان کو, نکالو آج خان کو نکالو, ایک حلقہ چوز کرو. یہ دونوں میرے بھائی ہم اپیل کرتے ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں طاقتور حلقے سے. جب خان پورے زور سے نکلا تھا ایک حلقہ تو 30% ووٹ تھے اس پورے پاکستان میں چوز کرو. تینوں لیڈر لے آؤ, بلاول بھی لے آؤ, نواز شریف بھی لے آؤ, عمران خان بھی لے آؤ. الیکشن لڑواؤ, جو جیت جائے حکومت اس کو دے دو. الیکشن دیکھ لیں, الیکشن چھوٹی سی بات ہے نا, اس کے ہاتھ کو الیکشن آ رہا ہے. دیکھ لیں, الیکشن لڑے تھے, 5 سے جیتے تھے مدد کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب بعد میں پھر الیکشن ہوئے تو 4 میں ہار گئے تھے نا. 30% سے برائے کون لڑ 18 میں 30% جیسے وہ جیتا تھا, پشاور ہار گیا بھائی. اپریل 2022 کے بعد خان صاحب نے 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا اور اس میں سے 6 جیتی تھی. تو بھائی 2018 کے بعد 18 کے بعد زندگی کی بات کریں نا, بھائی 22 کے بعد, اپریل 2022 کے بعد تو خان صاحب کی وہ نہیں حیثیت رہی تھی جو بقول ان کے 2018 میں ہوگی. پھر بھی وہ 7 سیٹوں پہ لڑ کے 6 جیتا. 30 بار الیکشن ہوئے, اب الیکشن میں دیکھ لینا, اب دیکھیں ابھی نکلے تو صحیح ہے. اب سارے اب خان صاحب کے جو دفعہ رہے تھے یہ, اب خان صاحب کے جو ایک منٹ, ان کو خان صاحب کے سارے امیدوار ہماری پارٹی کے غدار اور لوٹے, ہماری پارٹی کے غدار اور لوٹے ان کے امیدوار ہیں. پانی لیں. میں دل خون کیا صورت ہے جب یہ کرپشن پہ بات کرتے ہیں. پانی دل خون کے آنسو. بریک چھوٹی سی.